جو لانگ مارچ کا اعلان کل ہونے جا رہا ہے اس کے نتیجے میں آج ڈاکٹر شیریں مزاری جیسی قداور سیاسی کارکن کے اوپر، سیاسی لیڈر کے اوپر جو کیس بنایا گیا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اب سے کچھ دیر کے بعد 7 بجے اور 8 بجے پورے پاکستان میں مختلف اوقات میں اس کے اوپر احتجاج کا اناؤنس ہم کر چکے ہیں، تحریک انصاف کر چکی ہے۔ میں یہاں پر MWM کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ MWM نے بھی اس احتجاج میں شرکت کی کال دی ہے اور MWM بھی تحریک انصاف کے ساتھ ڈاکٹر شیریں مزاری کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کے اوپر قدم بقدم ہمارے ساتھ ہے، اور اس کے اوپر میں علامہ ناصر عباس صاحب کا اور MWM کی پوری قیادت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور تحریک انصاف کے کارکنوں کو عمران خان صاحب کا یہی پیغام ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ جنگ جیت کے رہیں گے۔ آزادی کی یہ جو جنگ ہے یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کی جنگ ہے، یہ ہم نے ہر حالت میں جیتنی ہے۔ اس ضمن میں یہ جو قربانیاں ہیں ان کی کوئی قیمت، یہ بڑی چھوٹی قیمت ہے جو ہم سب ادا کر رہے ہیں۔ اور کل سے جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ ملتان کے جلسے کے بعد ایک بالکل بوکھلائی ہوئی حکومت سے ہمارا سامنا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ اس کو شفٹ کرنا بھی چاہتے ہیں۔ ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ حمزہ شہباز نے رہائی کا آرڈر کر دیا، تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ حمزہ شہباز کیا اس ملک میں بادشاہ ہیں کہ انہوں نے پہلے گرفتاری کا حکم کیا اور پھر رہائی کا حکم کیا؟ قانون انہیں کیسے اس طرح سے گرفتاری کا حکم دیتا ہے اور کس قانون کے تحت انہیں رہائی کے حکم کا اختیار حاصل ہے؟ پاکستان میں قانون، آج آپ نے دیکھا کہ جو 2 باپ بیٹا جن کی اس وقت تقریباً 40 سے 45 ارب روپے کے 16 کیسز ان کے پینڈنگ ہیں، اور آج جو 16 ارب روپے کا کیس تھا جس میں ٹیٹیوں کا کیس ہے، اس میں ان کو عدالت سے ریلیف ملی، اور یہ ریلیف مسلسل ملتی جا رہی ہے۔ اور FIA کا جو پروسیکیوٹر، جو بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے اپنے وکیل نے چنا کہ ہمارا مخالف وکیل کون ہوگا، اس نے اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں کیا اور وہ وہاں سے بیان دے کے واپس بھی تشریف لے آئے۔ ایک طرف جہاں اربوں روپے کی کرپشن کے اوپر حکومت کا پردہ ڈالا جا رہا ہے، اور نہ صرف پردہ ڈالا جا رہا ہے بلکہ چیف منسٹر بیٹا اور والد وزیر اعظم بنا دیا گیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے 5ویں بڑے ملک کی توہین ہے، پاکستان کی ایک ایٹمی طاقت ہونے کی توہین ہے۔ اور جس طریقے سے اب سیاسی کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ صرف جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے، اور جب حکومتوں کی موت آتی ہے تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ پورا پاکستان اس ظلم کے خلاف کھڑا ہے۔ اور کل جب عمران خان اس کی کال دیں گے لانگ مارچ کی، تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد میں اور پورے پاکستان کی شاہراہوں کے اوپر آپ کو سر سر نظر آئیں گے۔ آپ گرفتاریاں کر کے دیکھیں، آپ کتنی گرفتاریاں کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ گرفتاریاں دے کے دیکھیں گے، جیلیں بھر جائیں گی، یہاں پہ کوئی سرکاری جگہ باقی نہیں رہے گی، اور اتنی گرفتاریاں جو ہے وہ لوگ دیں گے۔ ہمارا احتجاج پرامن ہے، اس کو پرامن رہنے دیں، اس کو جنگ نہ بنائیں، یہ آپ کے بھی مفاد میں ہے، یہ سب کے مفاد میں ہے، لیکن اگر جنگ لڑنی پڑے ظلم کے خلاف تو پھر ہم تیار ہیں، اور انشاءاللہ ہر گلی اور کوچے میں جنگ ہوگی۔ شکریہ۔ سوال ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مطلب کہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ مقدمات پرانے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو گرفتاری ہوئی ہے ان کے مقدمات کی بنا پر نہیں بلکہ ان کے خیالات کی وجہ سے ہوئی ہے، کیا یہ درست ہے؟ ظاہر ہے ان کے خیالات کی وجہ سے ہوئی ہے، جس طرح سے گرفتاری ہوئی ہے وہ ان کے سیاسی جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کی وجہ سے گرفتاری ہوئی ہے، اور اسی لیے جو ہمارا نقطہ نظر ہے کہ اس طرح کے سیاسی مقدمات بنانا اور اس کے اوپر گرفتاریاں کرنا آئین کے خلاف ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے بھی خطاب کیا ہے، مریم نواز صاحبہ نے بھی خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ عورت کارڈ نہ کھیلیں، کیونکہ میں بھی نواز شریف صاحب سے ملنے گئی تھی تو مجھے بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب، بشمول عمران خان صاحب PTI کی قیادت گرفتاری کا کتنا خدشہ ہے؟ مریم نواز کی گرفتاری 3.5 سال کے ٹرائل کے بعد ہوئی تھی، ان کا ٹرائل میں بھی ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس وقت بھی جاوید لطیف کی جو ایک گھر سے ان کے اوپر کرپشن کا کیس تھا 5 سالہ، ہم نے اس کو اریسٹ نہیں کیا۔ جہاں جہاں پہ خواتین انوالو تھی ایک جگہ کے اوپر بھی اریسٹ جو ہے نہیں کی گئی، اور مریم نواز کے اوپر صرف چھوٹا سا 40 ارب روپے کا کیس ہے، اور اگر اس میں بھی انہوں نے گرفتار، اس کے بعد بھی وہ تو ضمانت کے اوپر کبھی ادھر کبھی ادھر پھر رہی ہیں اور پھڑا رہی ہیں اور روزانہ باتیں کر رہی ہیں۔ اگر پاکستان میں اس وقت قانون ہوتا یا یہ پاکستان کے بجائے کسی یورپ وغیرہ میں کہیں پہ ہوتی تو یہ 40-50 سال کی قید کاٹ رہی ہوتی ہے اس وقت جلسے کرنے کے بجائے۔
थैंक यू। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का फैसला कितना है? इमरान खान की गिरफ्तारी का कोई खदशा नहीं है। सर आज उन्होंने इसकी कंडेम की है कि इन्होंने एक तरफ गिरफ्तार करा के दूसरी तरफ कंडेम करी जा रही है। साढ़े 11 पीछे आना आधा घंटा पहले है उससे। सर पीछे आना इधर 11 बजे 12 बजे नहीं है।